سامعین، آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ سامعین، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اعلیٰ اخلاق، اپنے کردار، اپنی محنت، دیانتداری، قابلیت اور انسانیت سے محبت کی وجہ سے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ معاشرے کا حسن کہلاتے ہیں۔ ایسی ہی حسین و جمیل اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہمارے پیارے بھائی شاہد صاحب، سابقہ MPA بھی ہیں، مسلم لیگ کا اثاثہ ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان لوگوں میں شمار ہیں کہ جو سیاست نہ بھی کریں تو پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کے لیے جو عقیدت ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو آج ہم شاہد صاحب کے پاس آئے ہیں، شاہد صاحب کو تھوڑی سی تکلیف دیں گے، کچھ کھٹی میٹھی باتیں سنیں گے۔ جی شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر، بہت مہربانی، ویلکم آغا صاحب، آپ تشریف لائے۔ اٹس اے گریٹ آنر فار می کہ آپ میرے پاس ڈیرے پہ تشریف لائیں۔ اچھا شاہد بھائی، ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ شاہد بھائی، صورتحال یہ ہے کہ آپ سیاست میں ہیں اور ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت سے اور سیاست کو عبادت سمجھ کر سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ سیاست میں آپ کیسے شوق ہوا، کیسے اس طرف آپ آئے میدان سیاست میں؟ کچھ اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے۔ جی تھینک یو آغا صاحب، میں آپ کو سارا بتاتا ہوں کہ مجھے اس کھٹن سفر میں کیسے آنا پڑا۔ جی جی ایکچولی بیسیکلی میں نے میں ماسٹرز ان ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے MSc آنرس کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ملٹی نیشنل کمپنی میں ICI میں بطور مینیجر جاب کی، لیکن جب میں گاؤں آتا تھا اور اپنے معاشرے میں پسے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا، پسماندہ طبقے کو دیکھتا تھا، نگلیکٹڈ لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یار جن کو یہ لوگ اپنے پاس نہیں بڑھاتے، ان کے کوئی کام نہیں کرتے، تو میرے دل میں ایک بڑی اٹھتی تھی کہ یار ان معاشرے میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت سر یہ تھا کہ میں پھر فرسٹ ٹائم آئی کیم ان پولیٹکس ایز اے ممبر ضلع کونسل۔ جی اس وقت میری یہ کب، کس وقت؟ یہ میں 90 میں، جی میں پہلا الیکشن میں جیتا تھا ممبر ضلع کونسل، ایز اے ممبر ضلع کونسل، جی سیالکوٹ۔ جی اس وقت یہ ہماری یونین کونسل ہے، جو آج 4-5 یونین کونسل ہیں، اس وقت یہ میرا ایک حلقہ ہوتا تھا۔ اچھا، تو اللہ کی مہربانی سے، حالانکہ میں بڑا ایک اچھا، اس زمانے میں 1 لاکھ روپے سیلری لیتا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا، لیکن مجھے درد تھا ان لوگوں کا، ان غریبوں کا، یہاں سے میں نے 13 سال زندگی کے گزارے ہوئے تھے اس گاؤں میں، جی تو میں ان کے لیے سر آ گیا۔ تو میں نے پھر جب آیا تو میں نے تھوڑا سا کرائٹیریا چینج کیا پولیٹکس کا۔ جی ایک تو میں یہ تھا کہ میں نے چونکہ ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی، ملٹی نیشنل سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی تھی، جی تو میری ایڈمنسٹریشن جتنی بھی تھی نا، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میڈیا نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب نے مجھے سپورٹ کیا کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان آیا ہے۔ اور الحمدللہ میرے آنے سے ہی ضلع میں خواجہ آصف صاحب کے، میں گروپ میں تھا، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ میں نے پہلا سٹارٹ جو ہوا تھا، تو ایز اے ہم نے چیئرمین ضلع کونسل جو ہے وہ الیکشن بھی جیتا۔ اس کے بعد یہ میری سروسز چلتی رہی جی، تو میں 97 میں جب پھر MPA کا الیکشن کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی میرے پہ مہربانی کی، عوام کی جو بڑی مجھ سے دلی لگاؤ تھا، لوگوں کا، بچوں کا، بڑوں کا۔ میں کہتا جی ووٹ تو سب لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن جو مجھے ملتے ہیں نا، وہ میں آنسٹی کہتا ہوں صاحب، وہ شاید کسی کو نہیں ملتا۔ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں تو وہ مجھے بڑے پیار سے ملتے ہیں، بڑی مائیں ملتی ہیں، سر پہ چوم کے ماتھا چومتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہر ایک فرد کی ماں جو ہوتی ہے وہ دعا کرتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میری ہزاروں مائیں ہیں، میری ہزاروں بہنیں ہیں اس حلقے میں جو میرے لیے دعائیں کرتی تھیں، جو میں ان کے لیے، جو میں خدمت کرتا تھا۔ تو یہ میں نے سوشل ورک اپنا کنٹینیو کیا، تو مجھے MPA کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے چانس ملا۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے گھر بلا کے ٹکٹ دیا، اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی
کہ میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف نے مجھے گھر بلا کے کہا جی بٹ صاحب ہم آپ کو اس حلقے کا ٹکٹ دے دیں. فقط سے میں فرسٹ ٹائم پھر ایم پی اے بنا, اس گاؤں سے میں ضلع کونسل کا ممبر بنا, اس حلقے سے میں ایم پی اے بنا. اور جب میں ایم پی اے بنا تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس وقت 48% ووٹ ریکارڈ ووٹ لیے ایز اے ایم پی اے. اچھا میرے بعد 48% کا ریکارڈ جو ہے نا نون جو ہے ٹوٹا نہیں مینٹین نہیں کر سکی. اس کے بعد سر میں وجہ سر یہ جو میں نے بتایا آپ کو, وہ صرف میرے اندر یہ تھا کہ میری پالیٹکس جو ہے جسٹ میرا ایک سوشل ورک ہے, میری کوئی بزنس نہیں ہے, یہ اٹس ناٹ مائی بزنس, یہ اٹس مائی سوشل ورک. میں ہاروں یا میں جیتوں, میرا کام صرف یہ ہے کہ میں جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان وسائل کو میں لوگوں تک پہنچاؤں, ان کی خدمت کروں. آئی ہیو ڈونیٹڈ مائی لینڈس, میں نے اپنی زمینیں دے کر, آپ دیکھیں آپ میرا وزٹ کریں کہ میں نے 2 ایکڑ زمینیں دے کے یہاں بچیوں کے کالج بنوائے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے اس نیک مقصد کے لیے چن لیا. آج یہاں 2,000 بچیاں جو ہیں وہ اس جگہ اس کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو یہ مجھے پالیٹکس میں آنے کا یہ ضرور ایج ملا کہ میں نے اپنی بغیر کسی معاوضے کے یہ چیزیں میں نے اپنی عوام کو دی, عوام نے جو مجھے دی ہے میں ان کا صلہ نہیں دے سکتا. اچھا یہ میری ہسٹری. پیپلز پارٹی بھی تھی اور جماعت اسلامی بھی تھی. جی تو مسلم لیگ کو ہی جوائن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ سر مسلم لیگ ایکچولی میں بتاؤں, مسلم لیگ تو ہماری ایک مدر جماعت ہے. میرے والد صاحب اسلامیہ کالج میں اس زمانے میں پریزیڈنٹ رہے ہیں جب رفیق تارڑ صاحب جو صدر پاکستان رہے ہیں, یہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو ہیں اور روم میٹ ہیں. اچھا, ہاسٹل فیلو بھی ہیں اسلامیہ کالج کے اور روم میٹ بھی ہیں. میرے والد صاحب اس زمانے میں میرے اس گاؤں میں, یہ ریکارڈ کی بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارے اس گاؤں میں 2 اخباریں آتی تھیں. ایک میرے والد صاحب کا اخبار آتا تھا زمیندارہ اخبار, اور ایک یہاں سکھوں کا اخبار آتا تھا. اس گاؤں میں اس پاپری پارٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں. تو بائی برتھ جو ہم لوگ ہیں نا جی وہ مسلم لیگی ہیں. میرے دادا جی نے علامہ اقبال صاحب کی جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں مشاعروں میں گئے ہوئے ہیں, 1940 کی تحریک میں بھی گئے ہوئے ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگی تھے. وہ ہمیں ایک جو کہتے ہیں نا جی مسلم لیگ میری ایک مدر جماعت تھی, خالق پاکستان کی جماعت تھی. تو میں نے پھر ظاہری بات ہے اسی جماعت کو اڈاپٹ کیا جس نے پاکستان بنایا تھا, جس میں تو پھر میں نے جو مسلم لیگ کو ہی الحمدللہ آج تک میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلم لیگ میں ہی ہوں اور مسلم لیگ ہی میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا بھی میں نے یہاں آنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا علاقے میں وزٹ بھی کیا ہے. آپ ایم پی اے رہے ہیں, آپ کی مسز بھی ایم پی اے رہی ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حلقے کے لوگوں میں آپ بڑے مقبول ہیں اور لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن ٹکٹ کے معاملے میں کیوں نظر انداز کر دیے گیا آپ جیسے لوگوں کو؟ بس یہ دیکھیں ہر چیز اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے پس پردہ کیا چیز تھی؟ دیکھیں سر, جو میں ہمیشہ ہر کام میں یہ کہتا ہوں جس میں اللہ کی بہتری ہے وہی میرے لیے بہتری ہے. عوام کی ہمدردی, عوام کا جو میرے ساتھ کنیکشن ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے. الحمدللہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے تو اللہ کا روٹس ایپل کے لوگوں تک ہے کہ ہم ایک موبائل کال پہ ہر جگہ ایک گاؤں میں ہمارا ایک دھڑا ہے, وہ تو پیار کرنے والا ہے. جس وقت چاہیں ہم 24 گھنٹے الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. جہاں تک رہا جی پارٹی کی تعلق, میں آپ کو تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں چونکہ جب ایم پی اے بنا تو میں آئی واز بڑا ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ایگریکلچر, اور بڑا میں ووکل تھا اسمبلی میں بھی, بڑا بولتا تھا اسمبلی میں بھی. تو اللہ نے مجھے بڑا ایک موقع دیا کہ آج بھی میں اٹک سے لے کر ہی کرتا ہوں, صرف میرا نام لے لے شاہد بھٹ صاحب تو وہ کہیں گے یار وہاں وہ گریٹ آدمی ہے. تو یہ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن یاد رکھتے ہیں, میرا انشاءاللہ رابطہ رہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ آج بھی جی. لیکن سر ٹکٹ کی میں اب یہی بتاتا ہوں سر. اب سر ہوا جب 12 اکتوبر 99 کو ہمارے مشرف صاحب آئے, کو ہوا ہماری حکومت کو, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, شہباز شریف صاحب جو ہمارے چیف منسٹر تھے. جب یہ کو ہوا اس ملک میں تو میں ایک واحد ایم پی اے تھا جو بیگم کلثوم صبا کے ساتھ, وہ میری بڑی بہن تھی, میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ, میں ان کے ساتھ پورے پاکستان میں دعوے سے کہتا ہوں چینل میں 4 صوبوں میں ان کے ساتھ
12 اکتوبر 1999 سے لے کے دسمبر 2000 تک، آپ کی بڑی جب تک وہ ایگزائل میں نہیں گئے، میں ان کے ساتھ ایز ایک بھائی، ایز اے بیٹا بن کے اس مشکل دور میں ان کے ساتھ رہا. اس میں اور کوئی شک یقین جانیے کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ جتنا مزہ مجھے سیاست کا اس مشکل دور میں آیا ہے وہ شاید مجھے اس کے بعد نہ پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا، کیونکہ میں نے بہت کچھ لرن کیا اس مشعل جمہوریت سے. بیگم کلثوم صاحبہ کی قیادت میں ہم نے ہر کٹن جو ہے مسئلہ وہ حل کیا. میرے اوپر اب لوگ کہتے ہیں جی واٹس پتہ نہیں کہ بڑا مشکل دور ہمیں تھا. وہ وقت تھا جب یقین جانے لوگوں کو پاس جب وہ کالز آتی تھی تو وہ کال نہیں اٹینڈ کرتے تھے. بڑے بڑے میں نے منسٹرز کو دیکھا ہے، میں خود بیٹھ کے بیگم صاحبہ کو ایسے کالے ملا کے لوگوں نے دیتا تھا پارٹی چھوڑ دی. اور ایسے ہوتا تھا سر. تو لوگوں نے بڑا ایک مجھے اللہ نے یہ ایک بڑا ایک موقع دیا کہ میں آئی واز ویری کلوز ٹو ہر، اور مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں نے ایز ایک بھائی بن کے، ایک بیٹا بن کے ان کے ساتھ جب تک میاں صاحب قیدوں میں رہے ہیں. میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی میاں شریف صاحب نے، ان کے والد صاحب نے، کہ میں ہر جمعہ رائیونڈ میں پڑھتا تھا. انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بھٹ صاحب آپ کلثوم کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں مجھے ایک ہفتے کی رپورٹ بنا کے دیا کریں. تو میرے پاس اتنے خطوطوں کی کاپی ہیں جو میں ہر جمعے ایک میاں شریف صاحب کو دیتا تھا، اور میں لکھتا تھا جی کہ آج ہم فلاں ضلع میں گئے ہیں، آج ہم فلاں صوبے میں گئے ہیں. تو یہ میرا تو تھا پارٹی کا کنٹریبیوشن. اب آپ کہہ رہے ہیں جی پارٹی نے ٹکٹ کیوں نہ دیا. پارٹی میں یہ کہتا ہوں جی پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ہمیں ابے کرنا پڑتا ہے. کیوں نہیں دیا پارٹی نے؟ میرا کام تو صرف یہ تھا قربانی دینا، تو وہ تو میں نے دی ہے جی، سٹل دے رہا ہوں. کیا حکمت ہے اس میں پارٹی کی؟ پارٹی نے کیا بہتر مجھ سے کسی کو سمجھا؟ ہارڈ لک یہ ہوئی کہ مجھ سے بہتر جن کو سمجھا گیا وہ الیکشن ہی یہاں سے نہ جیت سکے. یہ ہماری واحد میرا حلقہ ہے کہ جب میں یہاں سے 48% ووٹ لے کے جیتا، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہمارے دوسرے ایم پی جن کو ٹکٹ ملا تھا ایم پی کا، وہ بھی الیکشن ہار گئے. 2008 میں بھی جس کو ہمارے دوست کو ٹکٹ ملا وہ پھر نون کا ٹکٹ ہار گیا. تیسری دفعہ پھر الحمدللہ جب 2013 کا الیکشن آیا اور ظاہر شاہ صاحب اور وہی میرا دوست جن کو ٹکٹ پھر ملا، تو انہوں نے کہا بھٹ صاحب ہم خدا کے لیے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں الیکشن لڑوائیں اور ہمیں جو ہے ایک دفعہ کامیاب ہوئے. تو یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسی دفعہ وہ ایم پی اے بنے، ہم جیت گئے، ایم پی اے بھی بنے اور ایم این اے بھی بنے. پھر آگے 2018 کا الیکشن آیا اور اسی حال میں اسی میرے ڈیرے پہ ظاہر شاہ صاحب کو سارا اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اب ہر آدمی یہ کہتا تھا جی اس دفعہ تو بھٹ صاحب کی ٹکٹ ہے، بھٹ صاحب کو شاید بھٹ نے الیکشن لڑنا ہے، اور لوگوں کا مائنڈ بن چکا ہوا تھا جی. لیکن آج سڈن انہی کمروں میں، اسی جگہ پہ، اسی ڈیرے میں بھرا ہوا تھا عوام کے ساتھ، تو ظاہر شاہ صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ بھٹ صاحب مجھے نہیں یار پتہ میں نے آگے بچنا کہ نہیں. اللہ میری ظاہر شاہ صاحب سے 35 سالہ رفاقت ہے جی. میں ان کے ساتھ شروع سے پہلے دن سے ان کے ساتھ چلا ہوں، میں نے ان کی کبھی بات نہیں ڈالی. بالکل. لاسٹ ٹائم بھی مجھے انہوں نے یہ کہا کہ بھٹ صاحب مجھے خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے زندگی کا نہیں پتا، میں ایک دفعہ میرے بیٹے کو آپ سپورٹ کر دیں. اور میں نے پھر ارشد وڑیچ صاحب ہمارے جی، انہوں نے کہا جی مجھے خواجہ صاحب نے بھیجا ہوا ہے جی، سب مجھے میسج ملے پارٹی کے. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا جی کہ کیا ہر دفعہ پارٹی کے لیے قربانی میری ہی ضروری ہے؟ اگر اس دفعہ بھی قربانی میری ہی کرنی ہے آپ نے، تو میری گردن بھی حاضر ہے، چھری بھی حاضر ہے، تو آپ کریں جی. تو شاہ صاحب نے پھر میرے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، پریس ریلیزز بھی ہوئیں، پھر ہم نے سمڑیال میں جا کے سیالکوٹ میں بھی کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ بھٹ صاحب اگلے دفعہ آپ ہیں، ہم جیتے یا آ رہے ہیں حلقہ آپ ہے، آپ کا ہی ہے. تو میں نے تو اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی میں نے پورا الیکشن لڑوایا. میں ان کے ساتھ یعنی وہ الیکشن جس طرح میں خود لڑتا ہوں اسی طرح ان کو میں نے الیکشن لڑوایا. میرے اندر کبھی یہ چیز نہیں آئی کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو خدا نہ خواستہ میں نے شاید کسی کے ساتھ کچھ کرنا نہیں. اس کے بعد سر دوبارہ بھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو پارٹی پالیسی ہے میں اس کو بھی کرتا ہوں. پھر ضمنی الیکشن آیا، ہماری بیٹی ہے، میری بیٹیوں کی طرح ہے، سعیدہ نوشین صاحبہ ہے ہماری بیٹیوں کی طرح. بیٹی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یو آر جسٹ لائک مائی ڈاٹر، میرے ہاتھوں میں پلی ہو. تو میں 35 سال سے تو آپ کے میرے گھریلو تعلق ہیں. تو اس کا بھی الیکشن ہم نے ایسے لڑا جیسے ہم نے اپنا الیکشن لڑا جی. تو سر میرا کام جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے وٹ کین آئی ڈو، جو نہیں کو کر سکا وہ بھی کیا ہے. اب اگر وہ پرچوں کی بات کرتا ہے تو پھر میرے والدین
جو 93 ایئرس کے ہیں الحمدللہ ان کے اوپر بھی پرچے ہیں. میں نے آج تک کسی میڈیا میں نہیں کہا, میں نے آج تک کسی کو کمپلین نہیں کی کہ میرے ان والدین کا کیا جرم ہے, میرے ان بھائیوں کا کیا جرم ہے. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا, ان کے اوپر بھی پرچے دیے گئے. کیا میں نے پارٹی کے لیے ان کو بھی قربانیاں دی. تو پارٹی کے لیے میں نے تو سب کچھ کیا جی, آئندہ بھی کریں گے. میں یہ نہیں کہتا, جو بھی پارٹی کا قائد کا حکم ہوتا ہے وہ ماننا پڑتا ہے. قائد ہمارے میں خواجہ محمد آصف صاحب ہیں ضلع سیالکوٹ کے. وہ ہمیں کہہ دیں آپ کو اپنے الیکشن لڑنا ہے ہم لڑیں گے, وہ کہہ دیں نہیں لڑنا ہم نہیں لڑیں گے. پارٹی کے لیے میری خدمات بحیثیت ایک ووٹر, بحیثیت ایک کارکن, جو بھی وہ لگاتے ہیں وہ میں انشاءاللہ وہ بھی کرتا رہوں گا. دوسری بات آپ نے کہا جی آپ کی بیگم بھی رہی ہیں, بالکل انہوں نے بھی دیکھے 5 سال انہوں نے بھی سروس دی ہیں, اللہ کا کروڑا بار شکر ہے. انہوں نے تو بلکہ محکمہ بھی بڑے محکمے ملتے تھے جی آپ نے کون سا لینا ہے, فنانس لینا ہے, کون سا لینا ہے. اس نے کہا جی نہیں مجھے وہ محکمہ چاہیے جس میں اپنی غریب عوام کی خدمت کر سکوں. تو پھر انہوں نے سوشل ویلفیئر اور بیت المال جو ہے امت پنجاب کا وہ ایز اے ایڈوائزر کیا, ایز اے منسٹر بھی کام کیا, اور کوشش کی ہم نے کہ یقین جانیے کہ ہر ادارے میں جا کے کنٹریبیوٹ کیا. بلکہ شی واز دا فرسٹ لیڈی کہ جو پہلی دفعہ چیف جسٹس کے پاس اس نے یعنی ملاقات کی اور ان کو کہا جی یہ خواتین جو ہیں ان کے جو ٹرائل ہوتے ہیں جیلوں والے, ان کے آپ وہاں کریں, ان کو جا کے کورٹوں میں نہ لے جایا جائے, ان کے جیل میں کیے جائیں. یہ اس وقت ان کے بھی لیٹرز ہیں. اسی طرح وہ باہر یو ایس اے میں بھی گئی, ٹریننگ بھی گئی. کوشش ہم نے کی کہ اپنے جو ہمارے اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, ہماری بیسیکلی فیملی جو ہے, میرے لاز جو ہیں وہ سارے ڈی ایم جی ہیں, جوڈیشری میں ہیں, سارے ماشاءاللہ ہیں. تو ہم نے ایک سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے, کس طرح ہم نے افسر سے کام لینا ہے. تو جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں وہ ہم ان لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر ڈی ایم جی عزیز و قارب ہیں, میرے سیکٹری میرے عزیز ہیں, تو میں نے خدا نہ خواستہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا, میں بینیفٹ دیتا ہوں اپنی عوام کو لے کے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, میں جس وقت چاہوں جس جگہ چاہوں میں اسی کے دفتر میں جاتا ہوں اور اپنے عوام کے مسائل میں حل کراتا ہوں. اس میں پارٹی کا مجھے کوئی نہیں لینا پڑتا. بات ٹکٹس کی ہو رہی تھی جی جی. اب بہت سارے لوگ پارٹی سے ریلیٹڈ, بہت سے ورکرز جو ہیں ان کی طرف سے کویسچن بڑا چبھتا ہوا. جی جی. پارٹی پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہیڈ ماسٹر بٹھایا ہوا ہے اور وہی ٹکٹس کے فیصلے کرتا ہے. جی جی. اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے برے وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ نبھایا ہے, پرچے بھی جیسے آپ نے تکالیف اٹھائی, بوڑھے والدین پہ پرچے ہوئے, پارٹی کا ساتھ دیا, لیکن پھر عین موقع پہ آ کر جو ہے وہ کچھ اور فیصلے ہو جاتے ہیں. تو کیا پارٹی کو اپنی یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا جو معاملہ ہے, کیا اس کے میکنزم کو چینج کرنا چاہیے؟ ایسا بالکل کرنا چاہیے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ سلیکشن آف کینڈیڈیٹ صحیح کریں گے نا جی, تو آپ کو کبھی یہ نیب کے کیسز بھی نظر نہیں آئیں گے جی, کبھی کرپشن کے کیسز نظر نہیں آئیں گے. جب آپ ریئل جو ہے مین, پرفیکٹ مین, حقیقتاً جو پولیٹکس کرتا ہے بندہ, جس کی روٹس لیول پہ لوگوں کے ساتھ گرفت ہے, جو ہر وقت اس سوسائٹی میں رہتا ہے, اگر آپ اس حقیقی نمائندے کو ٹکٹ دیں گے, یہ نہیں کہ ایک سیزنل آ گیا یا میں باہر سے آ گیا ہوں جی میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں جی بڑی بڑی تو میں بھی جناب کینڈیڈیٹ بن گیا ہوں, وہ اڑتے پنچھی آگے کینڈیڈیٹ بن. وہ پارٹی کو سب پتہ ہے, پارٹی بالکل اس چیز کو سمجھتی ہے, ریلائز کرتی ہے کہ اصل میں کینڈیڈیٹ اس بندے کو ہی بننا چاہیے. تلخ تجربات پارٹیوں کو مل چکے ہوئے ہیں جن کی روٹس ہیں. اور سب سے بڑی میں یہ کہتا ہوں آغا صاحب کہ انسان کا جو کردار ہے نا, میرا کریکٹر جو ہے, میری پرسنالٹی ہے نا, دیٹ از دا مسلم لیگ. اگر میری پرسنالٹی گندی ہے نا تو مسلم لیگ ڈیمیج ہو جائے گی. اگر میری پرسنالٹی نیٹ اینڈ کلین ہے تو میں بھی فیل کروں گا آنر, اور میری لوگ بھی آنر کریں گے یار یہ ہماری پارٹی کا بڑا اثاثہ ہے. تو جب پارٹی یہ سوچے گی تو ہمیں 62 63 کا پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا. اگر ہم چھاننی سے پہلے ان کے کینڈیڈیٹ کو لے کے آئیں گے نا کہ وہ بندہ کوالیفائڈ ہو, ایجوکیٹڈ ہو, ڈیلیور کر سکتا ہو, پبلک میں اس کا مقام ہو, یعنی وہ پیسے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن عزت ان کے پاس نہیں ہوتی.
تو یہ چیزیں پارٹیاں بالکل اس طرح سوچ رہی ہیں، ہماری پارٹی بھی بالکل اس پہ سوچ رہی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سب پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ٹکٹ دیتے ہوئے ایک کرائٹیریا بنایا جائے، اس کرائٹیریا میں جو پورا بندہ فال کرتا ہے اس کو دیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، ابھی دیکھیں ہماری بھی میاں صاحب نے انسٹرکشن یہی دی ہے کہ اس دفعہ ہم نے ان کینڈیڈیٹس کو لے کے آنا ہے، پارٹی کے ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے. یہ پازیٹیو سائن ہے، ان کی طرف سے بھی ہمیں سگنل نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں یہ ہونا چاہیے. اچھے لوگ وہ لے کے آئیں گے تو اچھی ریپرزنٹیشن آپ کی اسمبلی میں ہوگی، اچھی ریپرزنٹیشن ہوگی تو آپ کا اچھا معاشرہ بنے گا، اچھے قوانین بنے گے. جس بندے کو قوانین بنانے کا ہی نہیں پتا سر، ایک بندہ آ گیا جی میں باہر سے آ گیا ہوں جی، میں تو بڑا جی وہاں باہر سیٹ ہوں جی، اور میں تو آیا ہوں جسٹ، وہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. وہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ میں یہاں سروس دینے آیا ہوں، وہ اپنا پریویلیج لینے کے لیے آتے ہیں کہ میں جناب اس کے سلے میں میں نے اس ملک سے یہ لے کے جانا ہے. تو یہ پالیٹکس جو ہے سر دیٹ از روکنے کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی بالکل ضرورت ہے. اور اس دفعہ پارٹی جو ہے ہماری کم از کم پارٹی مسلم لیگ تو بالکل اس بارے میں سوچ رہی ہے، اور مریم نواز شریف صاحب کی اسائنمنٹ وہ دے رہے ہیں، میاں صاحب دے رہے ہیں کہ جو ایکٹیو بندے ہیں ان کو وہ آگے لے کے ہیں. اچھا شاید بھائی یہ جو 4 سال ہمارے خان صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے اور 4 سالوں میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، دیکھیے اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے کچھ پس پردہ مقاصد تھے کہ پاکستان کو اس نئے ہج تک پہنچایا جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سر اس پہ تو دیکھو یہ تو عام ایک لے مین نہیں بتا سکتا، ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بہت بڑی ایک سازش تھی کہ پاکستان تو کہ دنیا کا ایک واحد اسلامی ملک ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایٹمی پاکستان بنایا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے خلاف سازش تھی کہ اتنا جو ڈیولپ کنٹری بڑی تیزی سے اوپر نکل رہا ہے، سی پیک اس کے آ رہے ہیں، پیکج آ رہے ہیں، دنیا سے یہ خارجہ میں اس کے بڑے اوپر تعلقات بنتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت آگے پاکستان نکلتا جا رہا ہے. اب انہوں نے ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سازش شروع کر دی. جو انٹرنیشنل لابیز ہیں جو ہمارے نہ صرف پاکستان کے بلکہ مسلمانوں کے جو سب کے خلاف ہیں، تو پاکستان تو لیڈ کرتا ہے سب کو، تو پھر ٹارگٹ کون بن گیا؟ میاں محمد نواز شریف. اب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، پاکستان کی اکانومی کو بالکل ان کا ستیہ ناش کر دیا. ایگریکلچر دیٹ از دا بیک بون آف دا کنٹری وہ ختم ہو گئی، انڈسٹری ختم ہو گئی، معیشت کا یعنی انہوں نے وہ حال کر دیا 4 سالوں میں کہ اس کو سروائیو کرتے ہوئے، اس کا ریوائول کرتے ہوئے، اس کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے بھی اٹ ول ٹیک ٹائم. تو یہ ایک سازش کے ذریعے ہی، یہ پلان کے ذریعے ہی کام ہوا. اب دیکھیں اچھی بلی حکومت جا رہی تھی پناما سے کاما سے پتہ نہیں کس کے کرتے ہوئے، اچھی بلی حکومت کو جو میاں نواز شریف اس حکومت کو اوپر لے کے جا رہے تھے اس کو ختم کر دیا گیا. دیٹ واز دا انٹرنیشنل سازش. میں یہ ضرور کہوں گا بڑے لوگ ہیں جو نہیں پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ سکتے. پاکستان ہی کے بعد دنیا کا اسلامی ملک ہے جو پوری اسلام کو قلعہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز ان کو نہیں، جو ہماری غیر مسلم طاقتیں ہیں، اینٹی فورسز ہیں، وہ نہیں برداشت کرتی کہ پاکستان جو ہے وہ اس اسٹیج پہ چلا جائے کہ اس کو جناب ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو گیا، ڈیفالٹ کے چلے، کبھی ان کو گرے لسٹ میں ڈال دینا، کبھی کسی جگہ میں چلے جانا. تو دیٹ از دا. شاید بھائی یہ جو ابھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں خان صاحب کی، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو گیا ہے. آپ تک بھی خبریں پہنچی ہیں، آپ بھی اس کو چیز کو سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کا اب زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے؟ سر وہ تو ظاہری بات ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے جائیں ود ان فیو ڈیز یا ون آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ایک لاٹ جو ہے وہ اڑ جائے گی، نکل جائے گی. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی جو بھی دیکھیں. میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اللہ کے نبی جو تھے نا ہمارے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی جو سب سے بڑی جس کے اوپر پوری دنیا نے ریسرچ کی نا کہ وہ کیا آئیڈیال شخصیت تھی، جس کا ہم ریفرنس دیتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتے رہتے ہیں، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی اسٹڈی کیا ان کے اوپر؟ اسٹڈی کیا ہوئی تھی دنیا میں کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے زندگی میں جن کے کال اور نقل میں فرق نہیں کیا. اب ہم بات کرتے رہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کی، لیکن ہم ہر بات کو نیگیٹو سینس میں کرتے رہے.
انہوں نے جو بھی کیا عمران خان صاحب نے ہر بات کو انہوں نے ایک سیریس نہیں لیا. میں جو سمجھتا ہوں آج بات کرتے ہیں کل اس کا یو ٹرن لے لیتے ہیں, آج بات کی آج کل اس کا یو ٹرن لے لیا. تو اب لوگوں کا جو ہے نا جی امیج جو بنا ہوا تھا ان کے اوپر, وہ ظاہری بات ہے سینگ از دا بلیونگ. جب تک آپ کسی کو دیکھو گے نہیں, جب تک آپ ملو گے نہیں, آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اب لوگوں کو ایک تجربہ مل گیا ہے کہ یار دیکھنے میں باتیں اس کی بڑی مزیدار تھی, بڑی اپیل کرتی تھی ہمیں لوگوں کو, نعرہ بڑا اچھا تھا, لیکن ریئلٹی یہ تھی کہ جب اس کو موقع دیا گیا کہ آئیں آپ ڈیلیور کریں یہ جو باتیں بتا رہے ہیں, تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ان کی جتنی بھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ فیکٹس ہیں, اس میں غلط تو ہے نہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر آ گئی. تو شاید لوگوں یہ کا جو ٹرسٹ ختم ہو گیا. سائفر میں رد و بدل ہوا ہے اور یہ سامنے آ گیا, پوری دنیا نے دیکھا ہے, تو کیا آپ اس کے بعد خان صاحب کا جو فیوچر ہے, مستقبل ہے, اس کے بارے میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. تو کیا خان صاحب کو باہر جانے دیا جائے گا یا آپ انہیں جیل میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سر دیکھو, میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر ہی شوڈ گو ٹو دا جیل. جیل تو ان کی ایک نرسری ہے, ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو پتہ چلے نا کہ یہ جیل سے ہی انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے, بڑا کچھ سیکھ کے آتا ہے. جب اس کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے, پر جب وہ دیکھتا ہے مختلف قسم کی کمیونٹی کے لوگوں کو, تو پھر کیونکہ وہ تو بھیج رہے ہیں پوری پارٹی کو جیل میں. ہاں جی, اب ظاہر وہ تو انتقامی کاروائی کرتے رہے سر. ہماری پارٹی انتقامی کاروائی بھی نہیں کرتی کہ آج تک ابھی تک انہوں نے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی. وہ یہی کہتے ہیں کہ جو چیز جو فیکٹس ہیں وہی ہم لے کے آئیں گے, جو فیکٹس ہیں ان کو ہی ہم آگے کورٹس میں لے کے جائیں گے. اور اسی لیے وہ اسی چکروں میں ہیں. لوگ جو مشورے دیتے ہیں کہ ان کو آپ بھی پکڑ لیں, یہ کہہ لیں, وہ اپنی کرتوتوں سے اپنے اعمال سے ہی پکڑے جا رہے ہیں. تو باہر جانے والی بات تو خیر کوئی نہیں ہے. این والی بات کسی نے, وہ بھی یہی کہتے رہے میں نے این کسی کو نہیں دینا, تو وہ تو خود این مانگ رہے ہیں. ہم دینے کی بجائے تو وہ خود مانگ رہے ہیں جناب میری جان چھوڑ دیں, مجھے آپ بالکل جو ہے جو کرنا ہے کریں. اب تو یہ اس اسٹیج پہ آ چکے ہوئے ہیں. اچھا شہید بھائی, یہ ہم نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا, احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہوا, پھر مدینہ شریف میں بھی ہوا, اور ابھی حال ہی میں لندن میں مریم اورنگزیب کے ساتھ انہیں ہراساں کیا گیا, گالم گلوچ, الزام تراشی, بہتان تراشی. آخر اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کا حل, اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میں سر یہ کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میرا ایک میسج ہے کہ وہ ٹھیک ہے, ہماری ایک محبت ہوتی ہے اپنے ہر لیڈر کے ساتھ, ہر ورکر کی ایک اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک ادب ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک مینرز ہوتے ہیں, اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اب یہ دیکھیں بینگ ایز اے مسلمان, اب میرا کیا امیج رہا کہ میں مسجد نبوی میں اگر میں کسی کو تنگ کر رہا ہوں, اگر میں کسی کو خاتون جا رہی ہے اس ملک میں, آپ ویسے جا کے اب انگلینڈ میں رہتے ہیں کہ ہمیں جناب ویزے دیں, ہمیں انگلینڈ بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن انگلینڈ کے لوگ اس طرح نہیں کرتے. کبھی کسی نے دیکھے کہ رات کو 2 بجے بھی خاتون جا رہی ہے تو اس کو اس کا راستہ نہیں روکتے. مریم کے ساتھ کیا ہوا, کون لوگ تھے؟ کیا یہ ہمارا سر وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف پاکستان کا نام بدنام کیا بلکہ انہوں نے اسلام کو بدنامی دی. اسلام میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. اسلام میں تو یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک راہ چلتی خاتون کا راستہ روک کر اس کو بدتمیزی کے ساتھ پیش کریں, ہراساں کیا جائے. تو یہ سر جو ٹریننگ ہے, میں یہ کیا سمجھتا ہوں دوسری پولیٹیکل پارٹیاں کی ایک ٹریننگ ہوئی ہے. مطلب پیپلز پارٹی ہے, وہ ایک بڑی میچور پارٹی ہے, بانی پارٹی ہے اس ملک کی, وہ بھی ہے, تو ان کے لوگ بھی بڑے ٹرینڈ ہیں. یہ چونکہ نئی پارٹی بنی تھی, اس میں نئے نئے لوگ آئے تھے, نیا نیا ایک رنگ بھرا گیا تھا, جگہ جگہ سے لوگ لائے گئے تھے. وہ ان کی ایک ہسٹری نہیں تھی, کسی کا کلچر کوئی تھا, کسی کا کلچر کوئی تھا, کسی کا گھریلو ماحول کسی طرح تھا, کسی کا کچھ تھا. تو جب وہ مکسچر بنا نا سر, اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کمیٹڈ لوگ بھی ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, لیکن یہ چیز میرا ایک میسج ہے سب پارٹیوں کو کہ کبھی بھی کسی کو اس طرح دل آزاری سے یعنی کسی کو خراب نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, کرٹیسائز نہ کریں, فیکٹس اینڈ فگر کی بات کریں. کل کو آپ میڈیا پہ آ کے کسی کے اوپر دیکھیں, اسلام میں اتنی سزائیں کوڑوں کی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کسی کو عمر جھوٹی تہمت لگاتے ہو, اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو اس کی سزا کتنی ملتی ہے. تو یہ ہم تہمتیں لگا کسی کے اوپر جو کرتے ہیں پارٹیز میں,
میں یہ نہیں کہتا کہ ایک پی ٹی اے کو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں، میں سب پارٹیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، بینگ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہماری کمٹمنٹ اپنے لیڈروں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہم سب فرسٹ وی آر دا نیشنل، ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہیں، لیکن تیسری چیز سے ہم کمیٹڈ یہ ہے کہ ہم نے ایک ادب کے دائرے میں رہنا ہے، ہم نے اپنا میسج ضرور دینا ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے میسج کلیئر کرنا ہے کہ یہ ہمارا موٹوز ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کی لمٹس ہوتی ہیں اور لمٹس کو ہم نے کراس نہیں کرنا چاہیے. اچھا شاید بھائی یہ جو پاکستان کی اس وقت جو معاشی طور پر صورتحال ہے، تو ایسی بدحال معیشت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب پاکستان کو اپنے ٹریک پہ لے آئیں گے؟ بالکل لے جائیں گے، میں کانفیڈنٹ ہوں اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوگا وہ لے جائے گا. ساگدار صاحب میں کوالٹیز ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، پہلے بھی وہ بڑے بحرانوں سے اس ملک کو نکال کے گئے ہیں، اور میاں صاحب کے وہ بڑے کیا کہتے ہیں باعث سب میں بات اعتماد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار اس ملک کو سب سے بڑی بات یہ وہ ایک ایسا فارن منسٹر نہیں ہے کہ وہ جو امریکہ سے میں یا IMF نے وہ نہیں دیا، وہ پاکستانی ہے، وہ لاہور کے رہنے والا ہے، یہاں سے بڑا ہوا ہے، یہاں سے اس کا ایک کلچر ہے، یہاں سے اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے، یہاں سے اس نے CA کی ہوئی، یہاں سے کمپنیز میں کی ہیں، اور اس ملک کے لیے اگر ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ایک درد ہے، وہ داتا جوہری سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اس کے وہ آپ کو پتہ ہے داتا جوہری کے وہ داتا گنج مشکے کے وہ چیئرمین بھی ہوتے ہیں، تو جس انسان کے اندر یہ چیز ہو، درد اتنا زیادہ ہو، تو وہ اس ملک کے لیے کیوں نہیں کرے گا، وہ سیکریفائس کرے گا. کیا وجہ ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن ڈالر نیچے آ رہا ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں جی وہ شیر آ رہا ہو نا تو لوگ اپنا جو ہے نا لگتا ہے کہ شیر آ گیا جی. سر ہوا یہ تھا اس ملک میں پہلے زیادہ بلیک میلنگ، ایک ایسا طبقے تھے انکلوڈنگ میں یہ کہتا ہوں مافیاز تھے، جو آرٹیفیشل بھی کام یہ کر رہے تھے، ڈالرز والا سمگلنگ بھی ڈالرز کی ہو رہی تھی، بینکس بھی اس میں انوالو تھے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بینکس والوں میں بھی ان کے ساتھ لنک تھے، جو جان بوجھ کر اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے تھے. اب وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ جس دن انہوں نے پتا چل گیا ہے کہ جی ساگدار صاحب واپس آ گئے، اب دیکھ لیں ابھی ان کے قدم رکھتے ہی ڈالر کی پوزیشن یہ ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں کہ یار جو ہے نکال لیں، باہر نکال لیں. تو یہ سر صورتحال ہے. جس بندے کو پتہ ہو اس ملک میں ہوں نا جی، تو مجھے اپنی اس گاؤں کا، اس حلقے کا، میری ایک باؤنڈریز ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں کتنے اسکول ہیں، کتنے میل ہیں، کتنے فیمیل ہیں، کتنے میری ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ساگدار کو تو پتہ ہے جی پورے پاکستان میں ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم نے لینا کیا ہے، ہم نے دینا کیا ہے. صاحب کے تو بڑے پکے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے جی اس معاملے میں. تو میں یقین سے کہتا ہوں، اور اس وقت ملک کو بڑی اشد ضرورت ہے. اس وقت ملک کی معاشی حالت جو تھی، یہ تو میں کہتا ہوں شہباز شریف سے بڑے لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں حکومت میں آئے، بڑے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حکومت میں آ کے کیا لے لیا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہی کہوں گا، آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یا پاکستان بچا لیں یا اپنی قربانی آپ دے لیں. آپ نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے اس وقت، اپنی قربانی دے کے اس ملک کو بچا لیا ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے وہ چل رہا تھا اس وقت اس کو کچھ سنبھالا نہ دیتا تو یہ ملک ڈیفالٹ میں. آپ گرے لسٹ سے پہلے نہیں نکلے، IMF کے ساتھ آپ جو کر چکے ہیں ان کے آپ پاسداری نہیں کر رہے، ٹرسٹ آپ کے اوپر دنیا کا کوئی ملک کر نہیں رہا، تو پھر آپ ملک کیسے چل سکتا تھا. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو یہ قربانی دینی پڑی، اس نے بڑا آگے بڑھے، اور یہ جو مشکل وقت تھا انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی میں کہتا ہوں مہربانی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کرائسس میں آ کے اس حکومت کو میں کروں. تو شاید بھائی پنجاب میں کوئی متوقع تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ بس اچھی خبری ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سننے میں آ رہا ہے کہ بی بی مریم کو وزیر اعلیٰ کے طور پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے. نہیں، دیٹ از اے گڈ چوائس. اس میں میں تو یہ کہوں گا ضرور ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان کی ایک چیف منسٹر جو خاتون پڑھی لکھی، ڈیڈیکیٹڈ، ووکل، پارٹی کی کمٹمنٹ والی، لیڈرشپ کی یعنی کوالٹی والی، اگر وہ پنجاب میں آتی ہے تو بڑا میں کہتا ہوں اس کا پارٹی کے لیے بھی بڑا اچھا ایک اثاثہ ثابت ہوگی. میں نے دیکھو جی، میں پازیٹیو اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے 12 اکتوبر 99 والے سین میں نے ان کو مریم کو دیکھا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، وہ اس وقت بھی نکلتی تھی
مشکل وقت میں اس نے مشکل وقت دیکھ لی، بدترین وقت تھا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ یقین جانیے کہ جس وقت بیگم کلثوم صاحبہ کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو مریم صاحب ہمارے ساتھ تھی، میں جوید ہاشمی صاحب وغیرہ یہ تھے سارے لوگ. تو یہ مریم پتھر مارنے کے لیے نا پولیس والوں کو، یعنی کہ یقین جانے ہمارے ساتھ کارکن کے ساتھ بھاگ رہی تھی. مشکل وقت ہے، یہ گھر بھی بیٹھ سکتی تھی. سو شی ڈیلیورڈ. اس کے بعد بھی دیکھنے اپنے باپ کے ساتھ اپنی والدہ کو وہ چھوڑ کے آ گئی، اس ملک میں آئی، اپنے باپ کے ساتھ آئی. وہ نہ بھی آتی ہو ہم اس کا کیا کر سکتے، وہ کو خدا نہ خاصا کوئی ممبر تو نہیں تھی، کوئی ان کے اوپر ذمہ داری بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گی، اس ملک میں جا کر اگر اس کو اچھا چانس ملتا ہے تو میرے خیال ہے اٹ از اے بیٹر چانس. اچھا شہر میں یہ جو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور لوگ غصے میں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسلم لیگ کے ووٹ بینک پر اس آئندہ الیکشن میں اثر پڑے گا؟ سر الیکشن تک تو خیر رستہ کلیئر ہمارا ہو جائے گا، لیکن فی الحال میں یہ ضرور کہوں گا جو روٹس لیول کی باتیں ہیں وہ خواہ وہ غریب ہے خواہ وہ امیر ہے، ہر طبقہ درمیانہ ہے یا جس لیول ہے، اس وقت سب لوگ ہی یوٹیلٹی بلوں سے بہت تنگ ہیں، اور یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے. لیکن بات وہ یہی تھی کہ اگر آپ کو 2-4 مہینے 5 مہینے اگر یہ کڑوا گونٹ بھر کر آنے والے دنوں آنے والے بچوں کے لیے ہم خوشحالی کے دن لے آئیں تو میرے خیال میں وہ کڑوا گونٹ ہم نے اب تقریباً پی لی ہے. ہم نے جو مشکل وقت تھا، جو مشکل فیز تھا وہ نکال لی ہے. اس میں کوئی شک نہیں بے روزگاری بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے. لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو بجلی کی مہنگائی کا اس کے جو ٹیکسز کا ہے وہ ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے اب ٹیکس کلیکشن بھی میرے خیال میں بڑھ جائے گی، ہمیں ریلیف ملے گا. ہو سکتا ہے وہ اب ظاہری بات ہے یوٹیلٹی بلز کے جو ہیں ان میں تو جو ریلیف ہے وہ ان کو ضرور دینا چاہیے. کم از کم بجلی والے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مشاورت میں ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہ اگر دوسری جگہ سے ہمارا ریونیو کلیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے یا ہماری کراپس اچھی آ جاتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ الیکٹریسٹی والے جو کم از کم جو ٹیکسز ہیں وہ لوگوں کو ریلیف ملے گا آنے والے الیکشن تک جو ہے نا، الیکشن ہونا اگلے سال. تو یہ جو مرحلہ ہمارا جو ہے جی انشاءاللہ یہ نومبر تک بالکل کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ جو ہے جب ہمارا خوشیوں کا سال ہے، اگلا سال خوشیوں کا ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں یہ کرائسس سے نکال لیں گے اس ملک کو. جتنی مرضی ہماری معیشت بری ہے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ نے پاکستانی قوم کو بڑی ہمت بھی دی ہوئی ہے. ہمارا فارمرز بڑا محنتی ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ بڑا سمجھدار ہے، انٹرنیشنلی ریسورسز بھی ہیں. اللہ نے ہمیں اس ملک میں ریسورسز وہ دیے جو کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو پریشانیاں جو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، وہ ہماری اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، ہم نے ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں. تو جب آپ کی اچھی ٹیم آپ کو مل جائے گی، ساگ ڈار صاحب کی آگئی، فنانس ٹیم آ گئی، شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہی ہے ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، تو وہ بیٹھنے والے بندے نہیں ہیں. اچھی ٹیم جو ہوتی ہے پھر وہ سارے پرابلم کو انشاءاللہ ریزالو کر لیتی ہے. پرابلم تو بے شمار ہیں لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو 2 مہینے میکسیمم ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو خوشیوں کا سال ہے، ریلیف کا سال ہے. پھر لوگوں کو ڈیولپمنٹ بھی ملے گی، لوگوں کو یہ ٹیکسز سے بھی جان چھوٹے گی، یہ بجلی کے جو ہے کرائسس ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. پہلے بھی تو دیکھے انہوں نے بجلی پیدا کی، اس وقت ہی بجلی کا سب سے بڑا کرائسس 2013 میں آیا تھا، بہت زیادہ ہماری حکومت نے ختم کیا تھا، ایکسٹرا بجلی ہم نے پیدا کر لی. اب بجلی تو ایک چھوڑیں، بجلی کے ساتھ جو بل زیادہ آ گئے ہیں نا، اب سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. اور یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر جو ہے فوکس کر رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو آنے والے الیکشن سے پہلے ان کو ریلیف دینا ہے. ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں بالکل ہمیں انشاءاللہ ضرور دیں گے فائدہ. اچھا شہر میں تحصیل ڈسکا کی سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈسکا جی دیکھیں مسلم لیگ کا گڑھ ہے، ہمیشہ مسلم لیگ ابھی بھی گڑھ ہے سر، ابھی بھی گڑھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی بھی گڑھ ہے. بس اب ہماری اپنی جو ہے نا وزڈم کے اوپر ہے کہ ہم ڈیسیجن کیا کرتے ہیں. اچھے ڈیسیجن کریں گے اچھا رزلٹ ملے گا. پارٹی بورڈ ایبسولیٹلی
بالکل ہے. اچھا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ووٹ کو بھی ووٹ لے کے بینک تو آتا ہے. اپنی جگہ موجود ہے. موجود ہے، لیکن اس ووٹ کو سر آپ مینٹین کرنا، اس ووٹر کو اپنے ساتھ سٹینڈ کرنا اور پلس اپنے پرسنالٹی کا ووٹ لے کے آنا ہی آپ کی جیت ہوتی ہے. بینک ووٹ ایک پارٹی کا ہوتا ہے، ایک پارٹی کا ایسا ووٹ ہوتا ہے جو سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے. آپ نے اس کو لے کے آنا، اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا اچھا ڈیسیژن ہے، اچھا کینڈیڈیٹ ہے، تو وہ عوام میں زیادہ ملنے والا ہے، عوام کو زیادہ ٹائم دینے والا ہے، تو پھر پارٹی میں زیادہ جو ہے لوگ جوک در جوک آ کے ووٹ کاسٹ بھی کرتے ہیں، ووٹ بینک بڑھتا بھی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے. تو مجھے اللہ کے گھر میں تو امید یہی ہے سر. پر امید ہے. نہیں جی، میں تو پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا امتحان تو ہماری اپنی قیادت کا ہے. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم نے جی لوگوں کو اپنے اس مشکل وقت میں آگاہی دینی ہے کہ جناب یہ مشکل وقت ضرور ہے، فیصلے قیادت کی طرف سے آنے ہیں، فیصلے انہوں نے کرنے، لیکن ہم نے صرف پبلک کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، پبلک کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ یہ مشکل اور وقت ضرور ہے. قیادت کے فیصلوں کا تحصیل دستگاہ کی سیاست پر بڑا اثر پڑے گا. بے شک پڑے گا. اچھا آپ بتائیے کہ ارشاد بھائی ہماری جو تحصیل دستگاہ ہے جی جی، اس کی بنیادی جو مسائل ہیں آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ہماری تحصیل کے کون سے جو ایسے بنیادی مسائل ہیں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا ایجوکیشن نمبر 1 پرائرٹی میں ہمیشہ رہتا ہوں ایجوکیشن کو. اگر قوم ایجوکیٹڈ ہو جائے گی، جس کا ایجوکیشن میں الحمدللہ آگے ہے، مزید یہاں ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں ابھی بے شمار. اور میرا پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن ہونا اور چیز بات ہوتی ہے. میرا جو فرض ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہم ہر وہ فیسلٹی ان کو دیں، میڈیکل کی فیسلٹی بھی دیں، ہم ان کو یونیورسٹیاں بنوا کے دیں تاکہ یہ بچوں کو جو اوپر ہمارے والدین کے اوپر جو بڑا بوجھ ہے وہ جو ہے نا بڑھے. یہ پہلی چیز ہے. ہیلتھ ایشوز کے اوپر میں ضرور کہوں گا کہ ہیلتھ ہمارا جو ہے وہ ہے. تیسرا انفراسٹرکچر ہے ہمارا، وہ بالکل جو ہے مس مینیجڈ ہوا ہے. ان کے ساتھ 4 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں، پیسے ضائع کیے ہیں، پلاننگ نہیں ہے. ایک کام جو ہوتا ہے 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، 2 سال چلتا رہا، اس کی کاسٹ بڑھ گئی، کام کوالٹی کا نہیں ہوا، نقصان ہو گیا. سیوریج کے مسئلے ہیں، ہمارے فارم ٹو روڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. مارکیٹس میں جب تک زمیندار کو ہم اپروچ روڈ نہیں دیں گے وہ اپنی اجناس کو منڈیوں تک لے کے نہیں آئے گا. یہ بیسک نیڈز ہیں انسان کی. اور جو سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں جو اس وقت جو ہے وہ ہے قوم کو چینج کرنے کی ضرورت، قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. آپ کے اندر پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ ہم ایسا لیڈر لے کے آئیں، ایسا بندہ لے کے آئیں. یہ ہمارا کام نہیں ہوتا کہ ہم سارا دن اچھا جی میں وہ یہ ہمارا کام ہے ایجوکیٹ کریں. وہ کوئی بچہ بھی ہے، بچہ سب کا ہے. میرے جیسا بندہ ہوں تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں جو سوچتا ہوں کہ ایسی لیجسلیشن کرائی جائیں جو سب کے لیے آئے، ایسے قوانین بنائیں، ایسی ہم ایجوکیشن لے کے دیں بچوں کو کہ لوگوں کو اندر خود شعور ہو جائے کہ میں نے ایک ووٹ کس کو دینا ہے. اس کے اندر یہ خود چیز آ جائے کہ میں نے یار اپنا تحفظ کرنا ہے. میں لوگوں کو ہمیشہ ایک پیسے دیتا ہوں، آپ نے ووٹ ہمیں، مجھے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے آپ سمجھے میں کہ آپ کا چوکیدار ہوں. اگر آپ نے گھر کا چوکیدار صحیح چن لیا، اب آرام سے سوئیں، ڈاکو آپ کا ڈاکیٹی نہیں کرے گا. اگر آپ اپنا کینڈیڈیٹ ہی ڈاکو لے کے آئیں گے، اگر آپ اپنا کینڈیڈیٹ ہی چور لے کے آئیں گے تو آپ 100 بندے بھی پیارے رکھیں، وہ ڈاکو آپ کو ڈاکہ ضرور مارے گا. اچھا اچھا ابھی تو یہی میں ضرور کہوں گا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو بہت ضرورت ہے. پھر جو ہے نئی جنریشن ہماری یوتھ جو ہے اس کا بڑا رول ہے. اس وقت یوتھ جو ہے اس کو ہم نے اپیل کرنا ہے، نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانے دینا، ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آنا ہے، کنسٹرکٹیو سائڈ پہ لے کے آنا ہے اور پاکستان کی طرف لے کے آنا ہے. ان کو پاکستان کا بتائیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتانی پڑیں گی اور اس طرح کی لیڈرشپ میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. اچھا شاید بھائی بچوں کو سیاست میں کوئی لانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جی میرے ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے جی، ایز انجینئر، 2 بیٹی ہیں، دونوں ڈاکٹرز ہیں جی. بیٹے کا تو بالکل اس کا بڑا ہے جی، ابھی میں ہی اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں یار ابھی آپ اپنا نہ کرو. لیکن اس میں بالکل ہے ہی وانٹس ٹو ڈیلیور کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ لوگوں کی خدمت کروں. اس کا بھی جذبہ ہے. بلکہ میں تو بڑا خوش قسمت ہوں
کہ میں جب باپ بنا تو یہ ابھی 3 مہینے کا تھا تو میں کل الیکشن بھی جیت گیا تھا. تو ہی از ویری لکی بوائے فار می کہ میرا بیٹا جب آیا تو میں سیاست میں بھی ایک نام پیدا کر گیا, اور اس نے مجھے سیاست میں تو اس نے مجھے انٹروڈیوس کیا نا جی. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ضرور آئیں. سیاست کو ہمارا یہ بزنس نہیں ہے, یہ ہمارا ایک سوشل ورک ہے. یہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں, یہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں, پبلک کے لیے کرتے ہیں, عوام کے لیے کرتے ہیں. اس کو کوئی ہم نے ایز اے کاروبار کے طور پہ نہیں لیا. ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ جو ہم کام کر سکتے ہیں اس کا یہ صلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو بلیسنگز دی ہیں, بیٹیاں ڈاکٹرز ہیں, بیٹا انجینئر ہے, تو یہ کس کی, میں تو اس قابل نہیں تھا. یہ تو ان لوگوں کی دعائیں ہیں جن کے لیے میں صبح سے لے کے شام تک چلتا ہوں. میرے پاس تو ایسے ایسے واقعات ہیں, میں رو پڑتا ہوں بعض کا, یقین جانیے کہ مجھے تو اللہ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا. میں نے گھر کو چھوڑ دیا, میں نے بچوں کا ٹائم نہیں دیا, لیکن میں نے اپنی عوام کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ میرا ایک کوشچن آتا ہے میرے بیٹے کا. میں آیا ہوا تھا اس وقت ضلع کونسل کا ممبر تھا, اور میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا ہوا تھا. سیالکوٹ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. بیٹا میرا گزرا ملا تھا دادوں کے گھر میں, امی کے پاس ہم رہ رہے تھے. چھوٹا سا تھا, بکرالنگ کر رہا تھا. یہ کھیلتا کھیلتا اس کی انگلی یہ جو ہے نا جی موٹر میں چلی گئی. تو آج تک میں اس کو اس کا یہ ریموو ہو گیا حصہ. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یار کہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا چلنے. اس کی ماں اس کو کار میں بٹھا کے لے گئی, ڈاکٹر کے پاس لے گئی. میں اپنی کمٹمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو ترجیح دی ہے, اپنے بچوں سے بھی زیادہ ترجیح دی ہے, کیونکہ میرا وہ بچے ہیں, وہ لوگ ہیں, وہ میری بیٹیاں ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں ان کے لیے وقت دیتا ہوں. میں ان کو اپنے ہمیشہ میں گھر سے نکلتا میں یہی کہتا ہوں, یا اللہ یہ آپ کے سپرد ہے, میں اب تیری عوام کے سپرد تیرے کام کو نہیں کر رہا. میں پھر وہی سوال ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پھر اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں. جی سر. تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ سر انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اس دفعہ. مجھے بھی یقین ہے وہ زبان خلق نکارا خدا, اس دفعہ مجھے وہ اسمبلی میں ضرور دیکھیں گے, اور انشاءاللہ وی ول کنٹیسٹ دا الیکشن. اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے پارٹی قیادت کے ساتھ. جو ہماری کمٹمنٹ ہے, جو پارٹی قیادت ہمیں ذمہ داری دے گی, وہ انشاءاللہ اس کو وہ جیت کے دکھائیں گے. اگر انہوں نے پارٹی نے ہمیں اس قابل سمجھا تو یہ میاں نواز شریف کی جو امانت ہے جو 3 دفعہ یہاں سے میرے حلقے سے ہری ہے, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جیت کے میاں صاحب کے حوالے کریں گے کہ یہ میاں صاحب آپ کی امانت ہے اور ہم جیت کے آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. جب پارٹی ہمیں یہ ذمہ داری دے گی تو انشاءاللہ یہ سیٹ بھی پھر ذمہ داری کے ساتھ ان کو جیت کے ہم دیں گے. فیصلے پارٹی کے, ہم ایز اے ورکر, ایز اے کارکن 24 گھنٹے تیار ہیں. ہر وقت حلقے میں, کوئی ٹینشن نہیں. کل الیکشن آنا ہے, آج آ جائے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم ہر وقت کنیکٹڈ ہیں پبلک کے ساتھ. تو اللہ کے گھر میں امید یہی ہے جس طرح لوگ پیار کرتے ہیں. میں لوگوں کو ضرور یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ ضرور کیا کریں کہ جو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہتر فیصلہ ہے وہ کر دے. تو جو بہتر فیصلہ وہ انشاءاللہ آ جائے گا. تو ہمیں پورے امید ہوں اس بات پہ. لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اسمبلی میں, ضرور دیکھیں گے. میں بھی یہی ضرور کہتا ہوں انشاءاللہ. اچھا شاید بھیا آخری سوال. جی جی. مسلم لیگ کے ورکرز کو کچھ مایوس بھی ہیں, کچھ پریشان بھی ہیں, اور کچھ پارٹی کے فیصلوں سے کچھ لوگ دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر جی بالکل بات صحیح ہے. میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہر آدمی عزت مانگتا ہے, رسپیکٹ فار آل. سب سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ورکر کو, اپنے کارکن کو, عام آدمی کو بھی عزت اور احترام دیں. پارٹی عہدے آنے جانے چیزیں ہوتے ہیں. میری اپنی پہچان پارٹی کے عہدے سے نہیں ہے, میری اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کافی ہے. لیکن اٹ از دا ڈیوٹی آف دا ریپرزینٹیٹیو, اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پارلیمنٹیرین کہ وہ اپنے ووٹر کو وہ عزت احترام دے جو وہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ان کے پاس گھروں میں جاتے ہیں, ان لوگوں کے بیچاروں کے گھروں میں ووٹ مانگنے جاتے ہیں, وہ ہماری عزت بھی کرتے ہیں, ہمیں ووٹ بھی دیتے ہیں, ہمیں کھانے بھی کھلاتے ہیں, ہمیں چائے بھی پلاتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں
ہم ان کو عزت ان کی کیوں نہ واپس کریں. پارٹی میں بالکل ہونا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارٹی ایسے ہمارے عہدیدار بنائے جن کو سب لوگ جانتے بھی ہوں اور جو لوگوں کی عزت دینی جانتے ہوں, جن کی خود اپنی عزت ہو. جس کی اپنی عزت نہیں اس نے کسی کو عزت کیا دینی ہے؟ جس کی اپنی پہچان نہیں اس نے کسی کو پہچان کیا دینی ہے؟ میں اگر ایک لیبل لگا لوں جی میں فلاں پارٹی کا ایک عہدیدار ہوں تو وہ اس کی کوئی عزت نہیں بنتی. عزت وہی ہے جو معاشرہ آپ کی وداؤٹ اینی لیبل, وداؤٹ اینی یور پورٹ فولیو آپ کی عزت کرتا ہے, آپ کے کریکٹر کی جو عزت کرتا ہے وہ عزت ہوتی ہے. میں نے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے وہ عزت لی ہے جو شاید جیتنے والوں کو بھی آج تک نصیب نہیں ہوئی. یہ میرا اللہ کے بڑے عاجزی سے میں کہتا ہوں کہ میں نے پیسہ نہیں کمایا لیکن عزت میں نے وہ کمائی ہے جو شاید جیتنے والوں کو نصیب نہیں ہوئی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سفر ہے میرا. میں نے جو سٹارٹ اپ کیا تھا جب میں آیا تھا, کیا کوئی ایسا بندہ پاگل ہے معاشرے میں مجھے بتائیں کہ جب میرے جیسا بندہ 1990 میں 1 لاکھ روپے سیلری لیتا ہو اور وہ پارٹی کے لیے چھوڑ دے. اس زمانے کی 1 لاکھ روپے سیلری میں لیتا تھا, گاڑیاں مجھے ملی ہوئی تھیں, میرے انٹائٹلمنٹس تھیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتا تھا. تو میں کس کے لیے آیا؟ اس عوام کے لیے آیا. لیکن جو میں نے عوام کو دی ہے وہ عوام اس لیے مجھے پیار کرتی ہے کہ اس بندے نے یار اپنے پیسے, اپنے وسائل, اپنی زمینیں, اپنا ہر کچھ ہمارے اوپر وقف کیا ہے. تو یار ووٹ تو شاہد بٹ کی امانت ہے. وہ تو ویٹ کرتے ہیں کہ بٹ صاحب نے ووٹ کب لینا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج بھی مجھے فخر ہے میرے لوگوں کے اوپر کہ میں 30 سال سے میں پالیٹکس, لیکن مجھے کوئی ایسا ووٹر نہیں میرا ملا جو 30 سال میں مجھے چھوڑ گیا ہو. جو میرا 30 سال پہلے ووٹر تھا اس کا اگلا نسل بھی میرے ساتھ چل رہی ہے. بہت بڑی بات ہے. اس کی اگلی نسل جو ہے نا وہ بھی میرے ساتھ چل رہی ہے. تو میں نے ان کو کیا دیا؟ صرف پیار ہی دی ہے, عزت دی ہے, احترام دی ہے. واٹ کین آئی ڈو فار دیم, میں نے کیا ہے. میں نے نوکریاں دی ہیں. میں نے ریکارڈ سے کہتا ہوں 52 لڑکے میں نے پولیس میں کروائے ملازم, 4 میں نے سب انسپیکٹر کروائے یہ ٹریفک وارڈن, 4 لڑکے یونین کونسلوں کے سیکرٹری لگے ہوئے ہیں, 2 لڑکے سوشل ویلفیئر میں لگوائے ہوئے ہیں, نائب کیسے لگوائے ہوئے ہیں. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں, میڈیا سے کہتا ہوں, کوئی ایک بندہ آ کے کسی وقت بھی, میرا بدترین دشمن بھی آ جائے, وہ یہ کہہ دے کہ بٹ صاحب نے ہم سے 500 روپے بھی لیا کسی نوکری کا, کہ بس ایسے چھوڑ دو. بہت بڑی بات ہے. میں یہ چینل پہ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک بندہ ان میں سے آ جائے. یہ 52 کانسٹیبل, 4 جو وہ ڈی ایس پی بنے ہوئے ہیں, جو میں ٹریفک وارڈن میں نے بھرتی کرایا تھا وہ ڈی ایس پی ہیں. کوئی ان میں ایک بندہ آ کے آ جائے کہ بٹ صاحب نے ہم سے 50,000 یا 500 روپے بھی لیا, نوکریاں دی ہیں, سب کچھ دی ہے. کس لیے دی ہے؟ کیوں؟ مجھے اللہ نے دیا. میرا تو ایک بیٹا تھا, میں نے اس کو کیا کرانا تھا یار. تو میرے لیے ان لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں ان کو جو کچھ ملتا ہے یہ اپنے گھر نہیں رکھتے, یہ ہمیں دے دیتے ہیں. تو میری تو مثالیں یہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میرے اسی گاؤں میں میں نے ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک نوکری نکلی, میرے لیے بڑا ٹیسٹ ہو گیا. ایک میرا بندہ دوست ہے, وہ میرا بچارا بڑا سپورٹر ہے, میرا چیف سپورٹر بھی ہے. اس نے کہا جی میرے بیٹے کے لیے نوکری دے دیں. اب وہ خوشحال تھا, اس کا سٹور بھی تھا, سب کچھ تھا. ایک ایسا بندہ تھا جو بالکل غریب تھا. تو میں نے, اب میرے لیے فیصلہ کرنا یہی تھا نا, اگر میں سیاستدان ہوتا تو میں کہتا یار میں چودھری کو رکھ لینا. میں نے اس کو سمجھایا کہ میں کہ یار دیکھ تیری دکان ہے, تجھے اللہ رزق دے رہا ہے, یہ بچہ غریب ہے, اس کا باپ بوڑھا ہے, اپاہج اس کو ہو چکا ہے, تو یہ نوکری میں نے تم سے معافی مانگنی, میں نے اس کو دینی ہے. اور میں اس کو آرڈر لا کے میں اس کے گھر دیکھ آیا اس غریب بچے کے. میرا تھوڑا سا ان پالیٹیشنوں سے ڈفرینس یہ ہے کہ میں وہ کرتا ہوں یہ نہیں کرتے, جو میں کرتا ہوں وہ نہیں کرتے. شاید میں اس لیے اسمبلی میں نہیں آ رہا کیونکہ میری عادتیں یہ بدل نہیں سکے. میں وہی کرتا ہوں جو حق ہے, میں وہی کروں گا جو اس ملک کا ہے, میں وہی دوں گا جو ان کا حق ہے, میری عوام کا حق ہے, اور وہ میں ان کی حق کی بات کرتا ہوں. میرے حق کی آواز اٹھانا ہی میری سب سے بڑی سزا بنی ہوئی ہے. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے نا, وہ بہت سارے اندھیرے کو کور کرے.
لیٹ دیر آئے درست آئے. ان لوگوں کی جو دعائیں ہیں نا میرے ساتھ وہ مجھے بہت مضبوط رکھتی ہیں. انشاءاللہ. تو سیاست میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہو. میں نے کبھی ہار کے بھی اپنے آپ کو ہارا نہیں سمجھا, اور مجھے میری انتظامیہ نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ بھٹ صاحب یو آر ناٹ ایم پی اے, تو مجھے یہ کہتے ہیں یو آر مور دین ایم پی اے. تو میرے لیے یہ کافی ہے نا سر. بہت اچھی بات. تو یہ میرا سیاست میں آنے کا سر جو مقصد تھا وہ لبل باب یہ تھا کہ جسٹ ٹو ڈیلیور, کہ میں ایک پڑھا لکھا تھا تو پڑھی لکھے والی بات کروں یار. اگر وہ ایک عام آدمی ایک مہینے میں ایک مسئلہ حل کر سکتا ہے تو میں 2 دن میں کر سکتا ہوں. اگر وہ کسی قائل کسی افسر کو نہیں کر سکتا تو میں بڑی جلدی کر سکتا ہوں. اگر اس کا کسی دفتر میں داخلہ ممنوع ہے تو میں آسانی سے جا سکتا ہوں عوام کے لیے. تو یہ اس طرح جب آپ کے نمائندے ہوں گے, عوام کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوتے جائیں گے, جلدی ہوتے جائیں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے. فرسٹ میری پرائرٹی, میں ہمیشہ لاسٹ میں یہ ضرور کہتا تھا سر کہ دیکھیں ہم سب کہتے ہیں جی مجھے کیا ملا, مجھے کیا کسی نے دیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار اس ملک نے مجھے نام دیا, اس ملک نے مجھے برتھ دی. میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ میں نے اس ملک کو کیا دیا, میں نے اس ملک کو کیا دیا. یہ میرا سیاست ہے. اس لیے میں اس پہ چڑھتا ہوں کہ میں اس ملک کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں. تو وہ کر رہے ہیں. یہی سیاست ہے, یہی عبادت ہے, یہی ہمارا سوشل ورک ہے, اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. شاہد بھائی آپ نے بڑا وقت دیا, آپ سے بڑی گپ شپ رہی. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے گپ شپ ہوگی. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آج ہمارے ساتھ تھے شاہد بٹ صاحب, سابقہ ایم پی اے بھی رہے ہیں, ان کی مسز بھی ایم پی اے رہی ہیں, اور پچھلے 30 سال سے انہوں نے اپنی زندگی کا جو سیاسی سفر ہے اس کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو عبادت سمجھ کر کیا ہے, سیاست کو بزنس یا کاروبار نہیں بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے حلقے میں وزٹ کیا, لوگوں سے ملے, ان کے بارے میں پوچھا, ان کی خدمات کے بارے میں پوچھا. تو یقین مانیے میں بہت خوش ہوا کہ حلقے کے لوگ, حلقے کی عوام آج بھی ان کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ورکرز کی یہ خواہش ہے کہ شاہد بھائی کو جو ہے ہماری نمائندگی کے لیے آگے لایا جائے. ہم اپنی پارٹی کو, اعلیٰ قیادت کو, ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, اور ہم آواز اٹھاتے ہی رہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتے وقت ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.